السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو جادو کے اثر کو، ہر قسم کے سفلی عمل کو، پرانی سے پرانی بندش کو اور تمام شیطانی اثرات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک ایسا طاقتور، مجرب اور انتہائی اثردار عمل بتانے جا رہا ہوں جو براہ راست قرآن پاک کی مبارک آیتوں سے آپ کو خود اپنے گھر بیٹھے کرنا ہے، اور یہ گفتگو اتنی اہم ہے کہ آپ نے اس کا ایک ایک لمحہ بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں یہ معلومات ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہیں۔ بعض دفعہ زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری یا ہمارے کسی عزیز کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، انسان بستر سے لگ جاتا ہے، تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم پریشان ہو کر بڑے سے بڑے معالج کے پاس جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ہسپتالوں کا چکر لگاتے ہیں اور ہزاروں لاکھ روپے خرچ کر کے دنیا بھر کی تمام طبی جانچ کرواتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری رپورٹیں بالکل عام اور معمول کے مطابق آتی ہیں۔ معالج حیران ہو جائیں گے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر بیماری کیا ہے، کیونکہ جب تمام رپورٹیں معمول کے مطابق آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو مریض کی پریشانی ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کا درد ہے، وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ دن بدن حالت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کے من میں اور اس کے دماغ میں یہ بات آنا بالکل فطری اور لازمی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی حاسد نے یا کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہو، یا کسی نے کوئی خطرناک قسم کا سفلی عمل کر دیا ہو، یا کوئی ٹونا ٹٹکا کروا دیا ہو، کیونکہ جب بیماریاں دواؤں سے ٹھیک نہ ہوں اور طبی سائنس عاجز آ جائے تو پھر روحانی اثرات کا ہونا صاف ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب ایسی سوچ اور ایسا خیال ہمارے من میں آتا ہے تو اس جادو کے توڑ کے لیے، اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے ہم لوگ فوراً عاملوں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جگہ جگہ چکر کاٹتے ہیں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں جو اچھے مخلص اور اللہ والے عامل ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے۔ ہر گلی محلے میں سب جگہ صرف اور صرف لوٹ ماری چل رہی ہے، لوگ مجبور مریضوں اور ان کے گھر والوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے موٹی رقمیں بٹورتے ہیں، اور بدلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا انسان شرکیہ اعمال کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور پھر ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اب کہیں بھی جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی یا آپ کے کسی رشتہ دار کی صورتحال ایسی ہے کہ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، مہنگی سے مہنگی دوائیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہیں، معالجین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور آپ کو دل سے یہ محسوس ہو رہا ہے
کہ آپ کے اوپر یا آپ کے گھر پر شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آپ کو اگر ایسا 100% محسوس ہو رہا ہو تو آپ کسی عامل کے پاس جانے کے بجائے اپنے ہی گھر بیٹھے نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اس عمل کو خود اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 100% نہیں بلکہ پورے 101% آپ کو اور آپ کے مریض کو شفا ملے گی اور فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح بٹھا لیں کہ یہ عمل جو میں آج آپ کو سکھا رہا ہوں یہ کوئی میرے جیسے عام انسان کا یا کسی چھوٹے موٹے عامل کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کی اور موجودہ دور کی ایک بہت ہی عظیم اور معتبر شخصیت یعنی سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم عالی جناب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے۔ انہوں نے خود اپنی مستند کتاب میں اس پورے عمل کو بہت تفصیل کے ساتھ امت کی رہنمائی کے لیے لکھا ہے۔ میں آج اپنے مطالعے کے دوران ایک بہت ہی مائع ناز کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام جلاء الافہام ہے، جو کہ حدیث پاک اور مستند قرآنی علاج کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں بہت ساری احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے طریقے جمع کیے گئے ہیں۔ تو اسی کتاب کے اندر میں نے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھا ہوا پورا طریقہ پڑھا تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر دوسرا تیسرا گھر جادو ٹونے کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، لوگ بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں، تو کیوں نہ یہ قیمتی عمل آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ سب کا فائدہ ہو سکے اور آپ عاملوں کے فریب سے بچ سکیں۔ اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت غور سے ایک ایک مرحلہ کر کے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کو بیری کے پتے لینے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پتے بالکل ہرے ہونے چاہیے اور صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور ان پتوں کی تعداد ٹھیک 7 ہونی چاہیے، یعنی 7 عدد ہرے بیری کے پتے لے کر ان کو آپ نے کسی پتھر پر یا سل بٹے پر اچھی طرح سے پیس لینا ہے۔ جب وہ پتے بالکل باریک پس جائیں تو اس کے بعد ایک بڑا برتن یا کوئی صاف ستھری بالٹی آپ نے لینی ہے، اور ان پسے ہوئے پتوں کو آپ نے اس برتن کے اندر ڈال دینا ہے۔ پھر اس برتن یا بالٹی میں آپ نے اتنا صاف پانی بھر لینا ہے جس سے ایک انسان کا غسل مکمل ہو سکے، یعنی پانی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ مریض اس سے اچھی طرح نہا سکے۔ جب بالٹی میں پانی پورا بھر جائے تو اب آپ کو خود باوضو ہو کر اس پانی کے پاس بیٹھنا ہے، اور اس پانی پر قرآن پاک کی چند مخصوص صورتیں اور طاقتور آیات پڑھ کر دم کرنی ہے۔ اب وہ کون سی آیات ہیں ان کو بہت دھیان سے سنیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں۔
سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو کہ قرآن کی سب سے بڑی اور طاقتور آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ پوری آیت الکرسی ایک بار پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنی ہے، جو کہ اس طرح ہیں: للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ تینوں آیات جادو کی کاٹ کے لیے بہت لاجواب ہے، ان کو بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پوری سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پوری سورت آخر تک ایک بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر آیت نمبر 119 تک پڑھنی ہے۔ یہ آیات جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے خاص ہیں، جو کہ قرآن پاک میں اس طرح ہیں: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ ان آیات کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ان کو ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے لے کر آیت نمبر 82 تک کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیے میں نے اس پر نشان بھی لگا دیا ہے، اور یہ آیات اس طرح ہیں: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ان آیات کو بھی ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 69 تک پڑھنی ہے، جو کہ اس طرح ہیں: قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ ان تمام مبارک آیات کو، جن میں اللہ نے
جادوگروں کی ہار اور حق کی جیت کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے اس پانی پر بہت دھیان سے ایک ایک بار پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اس پانی پر 3 مرتبہ اچھی طرح پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے۔ اب استعمال کا طریقہ سنیں کہ اس کے بعد اس مریض کو جس پر جادو کا اثر ہے اس پانی میں سے جو بالٹی میں تیار کیا گیا ہے 3 مرتبہ پلانا ہے، یعنی وہ مریض بسم اللہ پڑھ کر اس مبارک پانی کے 3 گھونٹ پی لے، چھوٹے گلاس میں ڈال کر 3 مرتبہ پی لو آپ، اور باقی جو پانی اس بالٹی میں بچ جائے اس پورے پانی سے اس مریض نے غسل کر لینا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے جسم پر وہ پانی بہا لینا ہے۔ بس غسل کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ یہ قرآن کی آیات کا پانی ہے، اس لیے کسی پاک جگہ یا ٹب میں نہائیں اور وہ پانی بعد میں پودوں یا مٹی میں ڈال دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے جسم کے اندر اور باہر جتنا بھی بڑا جادو ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا سفلی عمل ہو، کسی دشمن کا کرایا ہوا گندا ٹونا ٹوٹکا ہو، سب کا سب انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات بہت ضروری نوٹ فرما لیں کہ اگر ایک بار یہ عمل کرنے سے آپ کو پورا فائدہ محسوس نہ ہو یا جادو بہت پرانا اور سخت ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی عمل کو اگلے دن دوبارہ کریں، ہفتے میں 2 سے 3 بار کریں، یا جب تک آپ کو لگے کہ مریض اب مکمل طور پر ٹھیک اور چست نہیں ہو گیا تب تک آپ اس عمل کو باقاعدگی سے دہراتے رہیں۔ یہ بہت ہی آسان اور انتہائی مجرب علاج ہے۔ تو اب آپ کو کہیں بھی کسی عامل کے پاس ادھر ادھر بھاگنے کی یا اپنا ایمان خراب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اکثر نادانی میں عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جس سے ہم ذہنی طور پر بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، ہمارا قیمتی وقت بھی خرچ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عقیدے اور ایمان بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں نے قرآن مجید سے ایسے بہترین عمل ہمیں بتا دیے ہیں جو کرنے میں بھی بہت آسان ہے اور ان کا روحانی فائدہ بھی بہت زیادہ اور زبردست ہے۔ تو بڑے سے بڑا جادو جو ناتھ کا ہو یا کسی کا بھی کرایا ہوا ہو سب ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ عمل بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس مبارک اور قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا، بلکہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی تڑپتے ہوئے مریض کا بھلا ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔